نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے واقعات کو، آپ کی نبوت کی علامات کو دیکھ کے، جن علامات کو دیکھ کے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ان میں سے ایک علامت میں نے ایسی دیکھی ہے کہ جس نے آج تک مجھے پریشان کیے ہوئے ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کی میں آپ سے وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں نے آپ کو ایک دن دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں تشریف فرما تھے، رأیتک فی المہد تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پنگوڑے میں تشریف فرما تھے اور آپ کی انگلی ہلتی تھی، آپ کی انگلی کا جدھر اشارہ ہوتا تھا چاند بھی اسی سمت جھک جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اصل میں میری والدہ محترمہ نے، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے ہاتھوں کو کس کے باندھ دیا تھا، اور کس کے باندھنے کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہو رہا تھا، دل پریشان ہو رہا تھا، رونے کو دل کرتا تھا۔ تو کنت احدثہ ویحدثنی، چاند میرے ساتھ باتیں کر کے میرا دل بہلا رہا تھا، ویلہینی عن البکاء، اور مجھے رونے سے روک رہا تھا۔ تو مجھے لوریاں دے کے میرا دل بہلا رہا تھا کہ آپ روو نہیں۔ تو اگر اس روایت پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کا دمکتا ہوا ماہتاب چاند لوریاں دے کے میرا دل بہلا رہا تھا۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو لوری دیتی ہے تو اپنی گود میں اٹھا کے وہ بڑے آہستہ آہستہ پیار سے لوری دیتی ہے، اس میں فقط اتنی آواز ہوتی ہے کہ پاس والا بندہ بھی اسے سماعت نہیں کر سکتا، نہیں سن سکتا۔ لیکن یہاں سے زمین سے لے کر چاند تک کا فاصلہ سائنس کہتی ہے کہ 2,40,000 میل کا فاصلہ ہے۔ 2,40,000 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دے رہا ہے، اور آقا علیہ السلام اس کی لوریوں کو اپنے پنگوڑے کے اندر سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سے آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، اور آپ کی انگلی سے اشارہ نکلتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں اشارہ ایک وہمی لکیر ہوتا ہے، وہ اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتا ہے، اور جس چیز کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اس تک پہنچتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک ہزاروں لوگ مل جائیں انگلیاں کر کے، ایک تنکے کو ہلانا چاہیں اشارہ کر کے تو وہ نہیں ہل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اشارہ ایک وہمی لکیر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنگوڑے میں شان یہ ہے کہ آپ کی اسی انگلی مبارک سے ایک اشارہ نکلتا ہے، اور اس اشارے سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا ماہتاب جھوم جھوم کے لوریاں دے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت نہیں فرما سکتے۔ تو اگر تھوڑا سا اس روایت پہ آپ غور کریں تو پنگوڑے میں شان مصطفیٰ یہ ہے، اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ 2,40,000 میل کے فاصلے پر اگر دمکتا ہوا ماہتاب لوریاں دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پنگوڑے میں تشریف فرما ہو کر اسے سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو یہاں سے مدینہ تو سارا 4,000 کلومیٹر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2,40,000 میل کے فاصلے پر اس کی لوری سن سکتے ہیں تو اپنے عاشق کا، اپنے غلام کا یقیناً یہاں سے 4,000 کلومیٹر کے فاصلے پر درود پاک بھی سن سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگوڑے میں بھی دل رنجیدہ ہوتا تھا تو شان مصطفیٰ یہ ہے، بچپن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ چاند لوریاں دے کے دل بہلاتا تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا۔